اور 10 سال کی محنت شاقہ، دن رات کی محنت. اور یہ محنت کرنے والا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے کردار کے اوپر کہیں کوئی چھینٹ بھی نہیں ہے، داغ دھبا تو بڑی بات ہوتی ہے. بمشکل 100-125 آدمی ساتھ آئے تھے. تو آپ اس اسوے پر چلیں، آپ کو 100 بھی نہ ملے کوئی پرواہ نہیں. کیا جب کس وقت اللہ تعالیٰ دھارے کا رخ موڑ دے، لوگوں کی توجہ ہو جائے. لیکن اصول وہی ہو، دعوت وہی ہو، اور نمبر 3 میتھوڈالوجی وہی ہو. اور کوئی دہشت گردی کے ذریعے سے کہیں اسلام آ جائے. These are not the methodologies of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. الیکشن میں حصہ لینے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الیکشنز ہوتے ہیں کسی نظام کو چلانے کے لیے، نہ کہ کسی نظام کو بدلنے کے لیے. اگر امریکہ میں کمیونسٹ ہو اور ہیں، اب بھی ہیں، تو کیا وہ الیکشن لڑیں گے؟ وہ تو انقلاب برپا کریں گے، کلاس کانشسنس پیدا کریں گے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک مغایرت پیدا کریں گے. پھر وہ ہیو ناٹس کو آرگنائز کریں گے، اور اگر آرگنائزیشن مضبوط ہو جائے تو somehow or the other, by hook or by crook, they will change the system. انتخابات کے ذریعے سے سسٹم چینج نہیں ہوتا. تو میتھوڈالوجی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, that is the must, we have to follow it. اس میں کس حد تک کامیابی ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لائف سپین میں آپ نے سارا کام کر دیا. 10 برس میں تو بمشکل 125 آدمی ہاتھ آیا تھا، اور اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولوشن کمپلیٹ ہو گیا. آئندہ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. مے بی وی ہیو ٹو ٹیک جنریشنز، 3-4 جنریشن میں جا کر بات پوری ہو، لیکن میتھوڈالوجی وہی رہے گی. ٹائم فیکٹر جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اور یہ عمل یقیناً کافی عرصے سے شروع ہو چکا ہے. وہ احساس میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. وہ احساس اب امت مسلمہ میں بڑے وسیع پیمانے پر ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے. دین اپنا غلبہ چاہتا. دین تو ہوتا ہی دین تب ہے جب کہ وہ غالب ہو. دین مغلوب ہو گیا تو مذہب ہو گیا. اس اعتبار سے یہ احساس اب کافی بڑے حلقے کے اندر موجود ہے. البتہ میتھوڈالوجی کے بارے میں امت مسلمہ بھٹک رہی ہے ادھر سے ادھر. اقبال نے جو شعر کہا تھا کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے. اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اور کسی خود ستائی کے جذبے کے بغیر کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھ پر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دیا. جیسے میں نے پرسوں کہا تھا کہ ایک حدیث نے تاریخ کے ایک بہت بڑے صندوق کو میرے لیے کھول دیا. لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پہ ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی 2 جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیرت النبی کو مجھ پر کھولا. میں نے اس کا انالیسس کیا، تجزیہ کیا، اور اس سے انفر کیا ہے اور چیلنج کرتا ہوں. The process of a true revolution can be deduced, can be inferred only from the seerah of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ انسانی کے باقی سارے انقلاب جزوی تھے. فرینچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا اور کچھ بھی نہیں بدلا. عقائد وہی رہے، اخلاق وہی رہے، معاشی نظام وہی رہا جو پہلے تھا، صرف سیاسی نظام بدلا. بولشوک ریولوشن میں معاشی نظام بدلا، باقی معاشرہ وہی تھا، سوشل ویلیوز وہی تھیں، وہی عیسائیت جو کی تو قائم تھی. صرف ایک ریولوشن ہے پوری ہیومن ہسٹری میں جس نے ٹوٹل چینج کیا. عقیدے بدل گئے، اخلاق بدل گئے، صبح و شام کے انداز بدل گئے، شب و روز کے نقشے بدل گئے، نظام بدل گیا، سیاسی نظام، نیا سیاسی نظام. میں آپ کو بتا چکا ہوں دی ہسٹوریکل رول آف اسلام پر M.N. رائے کی کتاب پڑھیے اسے. اچھا، اور یہ تاریخی انقلاب، عظیم ترین انقلاب تاریخ کا، یہ ایک لائف سپین میں مکمل ہو گیا. فرینچ ریولوشن کے لیے
فکر دینے والے روسو، والٹیئر وغیرہ BCO جو ہے صاحب قلم تھے، ان کا ایکچوئل انقلاب برپا کرنے میں کوئی حصہ نہیں. they were men of the letters، ڈیسک ورکرز تھے، بیٹھ کر لکھ سکتے تھے، میدان میں آ کر لیڈ نہیں کر سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ فرینچ ریولوشن بڑا بلڈی ریولوشن تھا، بہت خون بہا ہے، فساد، ہنگامہ. there was no leader، لیڈر لیس موب. ایک فکر تو آ گیا لیکن موب تو بالکل لیڈر لیس تھا. بولشوک ریولوشن کے اندر میں نے بتایا آپ کو، اس کا فکر دینے والے مارکس اور اینجلز، وہ تو جرمنی میں بیٹھ کر کتاب لکھی ہے اور وہ تکمیل اس کی ہے داس کیپیٹال کی انگلستان کے اندر. انگلستان میں آج تک وہ انقلاب نہیں آیا. یہ مونشوکس اینڈ بولشوکس نے رشیا کے اندر اور عین وقت کے اوپر آ کر لینن نے اس کی قیادت سنبھال لی، ہائی جیک کیا. ادروائز دی مونشوکس ور مور امپورٹنٹ. بہرحال یہاں یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایک شخص سے دعوت شروع کر رہا ہے، تنکا لا کر اپنا گھونسلہ بنا رہا ہے، اور پھر وہی شخص جو اسٹریٹ پریچر تھا وہی آرمیز لیڈ کر رہا ہے. تو میتھڈالوجی آف اے ریولوشن کین بی ڈیڈیوسڈ اونلی، دی اونلی سورس اف یو وانٹ ٹو نو what is the methodology of a true revolution, the only source is the سیرہ of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث نبوی کہ حضور نے 5 ادوار گنوائے تھے اپنے دور سے لے کر، دور نبوت، دور خلافت علی منہاج النبوہ جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. حدیث میں لفظ ہے خلافہ علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر خلافت. پھر تیسری کاٹ کھانے والی ملوکیت، چوتھی غلامی والی ملوکیت، جبکہ انگریزوں کے غلام ہو گئے، فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، اطالویوں کے غلام ہو گئے، اسپینیئرز کے غلام ہو گئے، ڈچ کے غلام ہو گئے، پورچوگیز کے غلام ہو گئے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا. اور اس کے ضمن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ذری قول ہے، لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی، آخری حصہ کون سا ہوگا؟ خلافت علی منہاج النبوہ. آخری حصے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریق پر جس طریق پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم.